قرآن حکیم کا تیسرا پارہ آپ حضرات نے قیام اللیل میں سماعت کیا۔ پارے کی ابتدا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ان تمام رسولوں میں ہر ایک رسول کو کوئی خاص چیز دی گئی۔ ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جیسے حضرت موسیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا بغیر کسی واسطے کے۔ وہ اگر اپنے عصا کو پتھر کے اوپر مارتے تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑتے۔ دربار فرعون میں اس عصا کو جب آپ نے پھینکا تو وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ ہاتھ کو بغل میں لے جا کر نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا ہے، جس کو ید بیضہ کہتے ہیں، چمکنے والا ہاتھ۔ ایسے ہی داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی موم ہو جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور ان سے بات کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بناتے پھونک مارتے اڑ جاتی، وہ بتا دیتے تھے کہ تم کھا کر کیا آئے ہو اور رکھ کر کیا آئے ہو۔ تو ایک رسول کو دوسرے رسول کے اوپر اللہ نے فضیلت دی۔ ایک یہودی روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ روایت بخاری شریف میں ہے، اور کہا کہ آپ کے ایک صحابی نے مجھے جھاپڑ مارا ہے، تماچا مارا ہے۔ کہا کہ وہ دو اس کو بلاؤ۔ جب وہ صحابی آئے تو آپ نے فرمایا Why did you slap him? لِمَ لَتَمْتَ هَذَا Why did you slap him? تو تمہیں جھاپڑ کیوں مارا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں ادھر سے گزر رہا تھا تو یہ بدماش یہ بول رہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام پیغمبروں کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ تو بولنے لگا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کو فضیلت حاصل ہے۔ تو میں نے ایک تماچا مارا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو نے غلط کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ لَتُخَيِّرُونِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کے درمیان تم اس طریقے کی بات نہ کرو، ایک دوسرے کو فضیلت مت دو۔ سوال یہ ہے کہ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عام طور پر آپ کو افضل الانبیاء کہا جاتا ہے، یہ کہنا درست ہے، لیکن ممانعت اس بات کی ہے کہ کسی خاص نبی کو اس کا نام لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفضیل اس کے اوپر کرنا جائز نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فضیلت دینے میں کسی خاص نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہیں کوئی برا کلمہ یا تنقیص کا کلمہ، حقارت کا کلمہ، تذلیل کا کلمہ نہ نکل آئے۔ سو اس وجہ سے کسی خاص نبی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر فضیلت دینا یہ درست نہیں ہے۔ عمومی طور پر آپ کو افضل الانبیاء کہنا درست ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور کفر دونوں اختیاری چیزیں ہیں۔ آدمی کو اختیار ہے، چاہے ایمان لائے
اور چاہے کفر کرے. کسی کو ایمان کے اوپر مجبور نہیں کیا جائے گا, کسی کو کفر کے اوپر مجبور نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ ایمان اور کفر, انکار اور اقرار, یہ دونوں اختیاری چیزیں ہیں, ان دونوں پر کوئی جبر نہیں. اس کے بعد آیت الکرسی. آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے, نسائی شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے. بخاری شریف کتاب بدیع الخلق میں ایک روایت آئی ہے کہ شیطان نے خود کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی. ابو ہریرہ سے اس نے جو کہا تھا, ابو ہریرہ نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے اس کی تصدیق کی. اس نے یہ کہا کہ کوئی آیت الکرسی پڑھ کر کے اگر سو جائے تو دو فائدے. ایک تو صبح تک کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا, لا یقربک شیطان حتی تصبح, صبح تک تمہارے قریب کوئی شیطان نہیں آئے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صبح تک ایک حفاظت کرنے والا اس آدمی کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ آیت الکرسی کی ایک دوسری فضیلت. اور بھی اس آیت کریمہ کی فضیلت بہت ساری احادیث کے اندر آئی. اللہ عرش پر مستوی ہے. یہ کرسی کیا ہے؟ ایک عرش جس پر وہ مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. اور یہ کرسی ہے. تو عرش اور کرسی ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں, فرق یہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے اور جہاں وہ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے, موضع قدمین, جہاں دونوں قدم رکھتا ہے وہ کرسی ہے. عرش کتنا بڑا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے, نہ قرآن میں بتایا گیا نہ حدیث میں بتایا گیا, کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا ہے. ہاں کرسی کتنی بڑی ہے اس کو ایک مثال سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا ہے کہ اگر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو پھیلا لیا جائے اور پھر دونوں کو ملا دیا جائے تو ان تمام ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بیابان میں انگوٹھی. ظاہر ہے کہ بیابان کے اندر ایک انگوٹھی کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو جمع کر لیا جائے, پھیلا لیا جائے, پھر ملا لیا جائے تو ان سب کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں, بیابان میں, جنگل میں انگوٹھی. اتنی بڑی کرسی ہے. تو عرش کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے, کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ نے یہ فرمایا میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے. اس کے بعد بات کے جو 9 ٹکڑے ہیں اسے دعوے کی دلیل ہیں. پہلی دلیل تو یہ کہ زندہ ہے وہ. تو بابا کو اللہ نے زندگی دی تھی, وہ مر گئے ہو, تو اس کی زندگی حقیقی زندگی ہے. اس کے علاوہ جن کو زندگی ملی ہے وہ حیات مستعار ہے, ملتی ہے اور لے لی جاتی ہے. یہ پانی پلانا بند کرو, بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, بند کرو. تو ایک تو دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے, دوسروں کی زندگی اسی کی دی ہوئی ہے, ملتی ہے اور لے لی جاتی. قیوم, پوری کائنات کی بقا اسی کے دم سے ہے, اسی کی وجہ سے ہے, اور خود قائم ہے. وہ بقیہ دنیا کی ہر شے اسی کے قائم کرنے سے قائم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. پہلے اونگ آئی اس کے بعد نوم, اس لیے کہ
اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے اور نوم غفلت کی انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت کی ابتدا اور انتہا دونوں سے پاک ہے. اونگ آتی ہے اسے، یعنی ابھی نیند نہیں آئی ہے، اور نیند کا مطلب ایک دم سو گیا، یہ غفلت کی انتہا ہے. تو اونگ یہ غفلت کی ابتدا اور نوم نیند یہ غفلت کی انتہا. اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت کی ابتدا اور انتہا دونوں سے پاک ہے. آدمی کبھی بھی اس کو پکار سکتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے. اونگ بھی نہیں آتی تو سونا کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ چل رہا ہے اور جو کچھ ہوگا سب کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ ہو چکا اس کا علم بھی اسے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی کے ایک ایک چیز کا اسے علم ہے، اور جو چل رہا ہے اس کا بھی علم ہے، جو آگے ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اچھا، دنیا والوں کو جتنا علم ملتا ہے اسی کے دینے سے ملتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ جس کو جتنا علم دے دے اس کو اتنا ہی ملتا ہے، اور دنیا میں جن جن لوگوں کو جو علم ملا ہے اس کے دینے سے ملا ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی عظمت والا ہے. اور رہا معاملہ اس کائنات کو جو وہ چلا رہا ہے، یہ بوجھ ہے اس کے اوپر، اس کی حفاظت کرنا اس کے اوپر دشوار ہے، قطعاً نہیں. ولا یعودہ حفظہما، اس کی حفاظت اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے، وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی حفاظت کر رہا، اسے چلا رہا. اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ایسے لوگوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ تلوار سے بدن کو زیر کیا جا سکتا ہے، دل کو نہیں. دل تو دلیل سے مانا کرتے، دل دلیل سے زیر ہوتے ہیں. شمشیر سے تلوار سے بدن کو زیر کیا جا سکتا ہے، جھکایا جا سکتا ہے. دل کو شمشیر اور تلوار سے نہیں جھکایا جا سکتا، دل کو دلیل سے جھکایا جا سکتا ہے. لہذا آپ ایمان کی، اسلام کی دلیلیں رکھ دیجئے، سامنے والا مانے یا نہ مانے اس کے اختیار میں ہے، اس لیے کہ ایمان اور کفر دونوں اختیاری چیزیں ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، غلط اپنے صحیح سے واضح ہے. اب آدمی کو اختیار دے دیا گیا ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو یہ اختیار ہے، چاہے غلط کو اختیار کر چاہے صحیح کو اختیار کر. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، دیکھیں یہاں یہ کہا گیا ایمان بعد میں ہے، پہلے طاغوت کا انکار ہے. اور دنیا کا واحد کلمہ ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، جو پہلے نفی سے شروع ہوتا ہے، اس بات پر ختم ہوتا ہے، لا نہیں اور الا ہے. ایسا یہ دنیا کا واحد کلمہ ہے جو نیگیشن سے شروع ہوتا ہے، نفی سے شروع ہوتا ہے، اور اس بات کے اوپر پازیٹیونیس کے اوپر ختم ہوتا ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. اس کا مطلب ہے پہلے تمام معبودوں کا انکار کرو، اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ. وہی بات یہاں بھی کہی گئی ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. تو پہلے طاغوت کا انکار. طاغوت کس کو بولتے؟ اصولاً جو اللہ کی فرما برداری کو تسلیم کرے لیکن عملاً اس کی فرما برداری نہ کرے تو ایسا آدمی فاسق ہے. اصولاً وہ اللہ کی فرما برداری کو تسلیم کرتا ہے لیکن عملاً اس کی فرما برداری سے گریز کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایسا آدمی فاسق ہے. اور اگر کوئی شخص اصولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ دوسرے کی بندگی کرنے لگتا ہے تو یہ کافر ہے. اور تیسرے، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کا انکار بھی کرتا ہے اور انکار کرنے کے بعد بغاوت کرتا ہے، اور بغاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا قانون چلانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو طاغوت کہتے ہیں. اور اگر شارٹ میں جاننا ہے، شارٹ سمجھیں کہ کلو ما عبد سوی اللہ فهو طاغوت، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب طاغوت ہے. تو اللہ کے علاوہ
جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرو، طاغوت کا انکار کرو. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی بھی عبادت ہوتی ہے ان سب کا انکار کرو، پھر اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس نے سمجھو مضبوط دستہ تھام لیا. کہتے ولی دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک مومنوں کا ولی ہوتا ہے، ایک کافروں کا ولی ہوتا ہے. اللہ یہ مومنوں کا ولی ہے. مومنوں کا ولی کون؟ اللہ. اور کافروں کا ولی کون؟ طاغوت، شیطان. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی. اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافروں کے اولیاء ان کے ولی طاغوت. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مکالمہ دکھایا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پکڑ کر نمرود کے دربار میں لائے گئے. نمرود پوچھ رہا ہے سنا ہے تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتا ہے؟ بولے ہاں. تو مجھ کو رب نہیں مانتا؟ بولے نہیں. اللہ، میں تجھ کو رب نہیں مانتا. کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ بولے میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت. کہا کہ میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں. دیکھو دو قیدیوں کو پکڑ کر کے لاؤ، ایک کے بارے میں یہ حکم ہو گیا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، ایک کے بارے میں تھا کہ قتل کر دیا جائے. تو جس کو قتل کیا جانے والا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑ دیا جانے والا تھا اس کو قتل کر دیا. کہا میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا تو جان بوجھ کر کے ایسی بے وقوفی کر رہا ہے، یا میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ مارنا اور جلانا کس کو کہتے ہیں. لہذا اس کی یہ بات اتنی بوگس اور اتنی نامعقول تھی کہ اس طرف حضرت نے توجہ ہی نہیں دیا، بلکہ دوسری دلیل کی طرف اب متوجہ ہوئے. کیا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. فاتبہ من المشرق. اللہ تبارک و تعالی مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. تو الٹا کر دے تو وہ کہہ سکتا تھا نا، کہہ سکتا تھا کہ میں ہی تو مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں ڈبوتا ہوں. تو اپنے خدا سے بول اس کو الٹا کر دے. وہ نہیں بول سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ عمر کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو جانتے تھے یہ پیدا نہیں ہوا تھا تبھی سے سورج مشرق سے نکل رہا مغرب میں ڈوب رہا ہے. اسی وجہ سے وہ بول نہیں سکا. فبہت الذی کفر. کافر مبہوت ہو گیا کہ بولنا تو کیا بولنا. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ، آج ایجوکیشن اتنا لانگ پروسیس والا ہو گیا ہے کہ بچے 35 سال تک پڑھتے رہتے، بوڑھے ہو جاتے. لڑکیاں پڑھتے پڑھتے شادی کے قابل نہیں رہتی، بوڑھی ہو جاتی. پڑھتے رہتے کیا کر رہے ہو؟ کیریئر بنا رہے بولے تو کیریئر بناتے بوڑھے ہو جا رہے. لہذا اب بہت سارے ممالک میں 17 سال کی عمر تک آپ کی پوری تعلیم ختم کر دی جاتی ہے. آپ کو ڈاکٹر بننا ہے 17 سال کی عمر تک آپ کو ڈاکٹر بنا دیا جاتا ہے. انجینئر بننا ہے 17 سال کی عمر تک آپ کو انجینئر بنا دیا جاتا ہے. آپ کو سی اے بننا ہے آپ کو 17 سال کی عمر تک سی اے بنا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تعلیم کو اتنا لمبا کھینچا جا رہا ہے. قرآن حکیم نے تعلیم کا ایک انداز بتایا ہے کہ ایک ہمارا میتھڈ ہے وہ اپلائی کرو تو یہ جو لمبا پروسیجر ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ آپ وربل جو میتھڈ ہے وہ اپلائی کرو. آپ اسی طریقے سے پریکٹیکل جو میتھڈ ہے وہ بھی اپلائی کرو. لیکن سب سے بہترین ویژول میتھڈ ہے، دکھاؤ اس کو، دکھاؤ کمپیوٹر کیسے کھلتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، دکھاؤ بچوں کو. اس کو ویژول ایجوکیشن بولتے. آج پوری دنیا اپلائی کر رہی ہے. یہ ویژول ایجوکیشن کا تصور قرآن حکیم نے دیا ہے. دیکھیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. کیا ایمان نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ، ایمان تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان رہتے ہوئے اگر تھوڑے بہت وسوسے آتے ہیں تو یہ وسوسہ یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. وسوسہ اگر آتا ہے آدمی کے دل میں تو سمجھو ایمان ہے، وسوسہ نہیں آتا تو سمجھو ایمان ہی نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت ابن عباس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں میں وسوسہ نہیں آتا، مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں.
نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو دکان کا پورا حساب کر لیتا ہے. تو یہ جو دلوں میں وسوسے آتے ہیں یہ مسلمانوں کے دلوں میں آتے ہیں. ہمارے دل وسوسوں سے پاک ہے. یعنی یہودی یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارا ایمان تمہارے ایمان سے کہیں بہتر ہے. تمہارا تو ایمان ایسا ہے کہ وسوسوں کو جھیل نہیں پاتا ہو, وسوسے آتے ہی رہتے ہیں, وسوسوں سے نمٹتا نہیں, اور ہمارے دل میں تو وسوسے آتے ہی نہیں. تو حضرت اس کا کیا جواب دیا جائے؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہی نہیں. کہا کہ ان سے جا کر کہہ دو ما یصنع الشیطان بالقلب الخراب, شیطان ویران گھر میں جا کر کیا پائے گا. وہ ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے نکلا, ایک گھر نظر آیا, کہا کہ چلو اسی میں ٹرائی کرتے ہیں. اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک کھاٹ کے اوپر ایک بوڑھا سویا ہوا ہے اور دوسری کھاٹ کے اوپر ایک بوڑھی سوئی ہوئی ہے. کہا کہ سمجھو گھر میں کوئی نہیں ہے, یہ بوڑھا ہے اور یہ بڑھیا ہے, میں پکڑا بھی نہیں جاؤں گا. لہذا اس نے اپنی چادر جس کے اندر اسے پورا سامان بھرنا تھا وہ بڑھیا کے کھاٹ کے پاس رکھ دیا اور گھر میں مال تلاش کرنے لگا, لیکن کچھ بھی نہیں ملا. مایوس ہو کر کے وہ پلٹا, کہا کہ غلط جگہ میں آ گیا, آج میری پوری رات آج بونی بھی نہیں ہوئی, غلط جگہ پر آ گیا. اب اس کے بعد جانے کا ارادہ کیا, کہا کہ چادر لے لوں تو چادر وہاں ہے نہیں. دیکھتا ہے تو بڑھیا نے اوڑھ رکھا ہے. بھاگا کہ گھر والے تو جاگ گئے ہیں, دروازے کے قریب پہنچا تو بڑھیا کی آواز آ رہی ہے, بیٹا آپ کے آنا تو بڈھے کے لیے بھی چادر لیتے آنا. تو اس کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا, لینے کے دینے پڑ جانا. اب ظاہر ہے چور کو کچھ ملا ہی نہیں, اس لیے کہ گھر میں کچھ ہے نہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا چور وہیں جاتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے. اب یہودیوں کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو چور یہ شیطان وہاں جا کر کیا کرے گا؟ ما یصنع الشیطان بالقلب الخراب, شیطان ایک ویران جگہ پر, ویران دل کے اندر جا کر کے کیا کرے گا؟ اس وہاں کیا ملے گا؟ تو ایمان جہاں رہتا ہے, مال جہاں رہتا ہے وہاں پر چور آتے ہیں. تو ایمان جہاں ہے مومن کے دل میں شیطان نہیں آئے گا. تو کہا اولم تؤمن, کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہا کہ قال بلا, ایمان ہے. اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. آدمی سن کر کے اگر ایمان لے آئے اور اگر دیکھ لے کسی بات کو تو ایمان بڑھ جاتا ہے. تو وہ دیکھنا چاہتے تھے. کہا کہ 4 چڑیوں کو پکڑ اور ان کو سدھا لے, جس چڑیا کو تو پکار وہی چڑیا تیرے پاس آئے. تو انہوں نے 4 چڑیوں کو پکڑ کر کے سدھا لیا, جس چڑیا کو بلاتے وہی چڑیا آتی. کہا کہ اب ان کو ذبح کر ڈال, ذبح کرنے کے بعد ان کے پروں کو آپس میں ملا لے, ان کو گوشت کو قیمہ بنا کر کے ایک دوسرے میں ملا لے. 4 پہاڑوں کے اوپر رکھا. اس کے بعد ایک چڑیا کو پکار, ایک چڑیا کو انہوں نے پکارا. پر کیسے ایک دوسرے سے نکلتے ہیں, گوشت کس طریقے سے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, سے نکلتے نکلتے سب پورا پروسیجر ان کے سامنے رکھ دیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم ایک کار کو کھول کر کے دوبارہ بنا کر دکھا سکتے ہو, ایک بے جان چیز کو تم کھول کر کے خراب کر کے بگاڑ کر کے دوبارہ بنا سکتے ہو, لیکن ہمارا پروسیس دیکھو کہ ہم ایک زندہ چیز کو مردہ کرنے کے بعد اسے زندہ کر دے رہے ہو. تم نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے. یہ ہے ویژول ایجوکیشن, دکھا کر کے تعلیم دینا. اس کو اپلائی کیا جائے, اس طریقے کی تعلیم بہت ہی مؤثر ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے گیہوں کا ایک دانہ, کہ اس گیہوں کے دانے سے ایک پودا نکلا جس کے اندر 7 بالیاں, ہر بالی کے اندر 100 دانے. اس طرح ایک دانے سے 700 دانے ملے. تو آدمی جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو ایک نیکی سے لے کر اسے 700 نیکیاں تک ملتی ہیں. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا. قرآن حکیم نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے ملتے ہیں. میتھمیٹکس کے طالب علم سے پوچھئے کہ اس اعتبار سے کہ ایک دانے سے 700 دانے ملتے ہیں تو ایک ایکڑ کے اندر ہمیں کتنے من مل سکتے ہیں؟ قرآن حکیم کے
اس بیان کے مطابق 525 تقریباً 525 من فی ایکڑ پیدا ہوتا ہے. آج تک دنیا ایک ایکڑ کے اندر 525 من نہیں اگا سکی ہے. چین والے بہت کچھ ڈالنے کے بعد اپنے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو کافی ڈیولپڈ کرنے کے بعد ابھی ایک ایکڑ کے اندر 300 من پیدا کرنے پر قادر ہو گئے ہیں. اور ہمارا انڈیا ابھی ایک ایکڑ کے اندر صرف 100 من پیدا کر رہا ہے. لیکن قرآن حکیم نے بتایا کہ ایک ایکڑ کے اندر تقریباً 525 من پیدا کیا جا سکتے ہیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو ذرا دھیان دینا چاہیے, تھوڑا اور آگے بڑھو, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو اور ڈیولپ کرو. تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, سنبلہ میں بالی, اور اس کے اندر 100 دانے, اس طرح 1 سے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء, اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اور بڑھ جائے گا, تو 7 دنی 1400. واللہ واسع علیم, نیت آپ کی اور بڑھی تو 14 دنی 2800. علیم, وہ جانتا ہے کہ آپ نے کس جذبے کے تحت. 28 دنا کتنا ہوا, ایک دانے سے کتنا ملا, آپ جوڑ کر کے بتا لو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کا اصول بتایا ہے کہ دانے سے, ایک دانے سے 700 دانہ کب حاصل کر سکتے ہیں آپ. اس کے لیے 3 شرطیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ دانہ خراب نہ ہو, اچھا ہو, نہیں تو اس کو کہیں بھی ڈالو گے ضائع ہو جائے گا, اس لیے کہ دانہ ہی خراب ہو. دانہ عمدہ ہونا چاہیے, خراب نہیں ہونا چاہیے. دوسرے, جو دانہ ڈال رہا ہے کاشتکار, وہ فن کاشتکاری سے واقف ہو, دانہ کیسے ڈالنا چاہیے, پانی کب دینا چاہیے, نرائی کب کرنی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو پہلے دانہ عمدہ ہو, خراب نہ ہو, پہلی شرط. دوسرے یہ کہ کاشتکار جو دانہ ڈال رہا ہے وہ فن کاشتکاری سے واقف ہو. اور تیسرے, عمدہ زمین میں وہ دانہ ڈالے. دانہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو, کاشتکار فن کاشتکاری سے کتنا ہی واقف کیوں نہ ہو, لیکن زمین اچھی نہیں ہے, بیج سڑ جائے گا. تو یہ 3 شرطیں ہیں ایک دانے سے 700 دانہ حاصل کرنے کے لیے. ایسے ہی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کر کے اگر 700 لینا چاہتے ہو تو اس کی بھی 3 شرطیں ہیں. ایک یہ مال حلال ہو, خراب مال نہ ہو, جیسے دانہ اچھا ہونا چاہیے, مال حلال ہو. اور دوسرے یہ کہ دینے والا جو دے رہا ہے اس کے دل میں اخلاص ہو, جیسے فن کاشتکاری سے واقف ہو تو اسے اخلاص کے ساتھ دے. اور تیسرے کہ صحیح جگہ پر دے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر کے دے دیتے. جیسے زمین اچھی ہونی چاہیے تب آپ کو فائدہ ملے گا, ایسے ہی صحیح جگہ پر آپ دیں گے تب آپ کا دینا فائدہ مند ہوگا. تو ایک تو مال اچھا ہو, حلال ہو, اور دوسرے یہ کہ دینے والا اخلاص کے ساتھ دے, محض اللہ کی رضا مقصود ہو. اور تیسرے, جہاں وہ دے رہا ہے مصرف اس کا اچھا ہو, غلط جگہ پر نہ دے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ, جس چیز کو تم لینا پسند نہیں کرتے وہ دو بھی مت. صحابہ کرام کے زمانے میں شروع اسلام مدینہ میں پھیل رہا تھا تو غریبی بہت تھی. تو مدینہ کے کچھ لوگ جن کے کھجوروں کے باغات تھے وہ بیکار قسم کی ردی کھجوریں لا کر کے وہ مسجد نبوی میں ایسے چھت سے ٹانگ دیا کرتے تھے. گھاس پھوس کی چھت تھی, اس سے ٹانگ دیا کرتے تھے. اس میں اصحاب صفہ یا غربا آ کر کے تھوڑا تھوڑا کھا لیا کرتے تھے. اور یہ خراب مال دے کر کے اس ثواب کی امید رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی راہ میں دو تو اچھا دو, میری بارگاہ ہی ایسی ہے کہ تم خراب مال پیش کرو, میری بارگاہ میں اگر دو تو اچھا مال دو. اگر تم کو کوئی خراب چیز دی جائے تو تم لوگے, بولے نہیں لیں گے. تو جو چیز تم پسند نہیں کر کے اس کو دوسروں کو کیوں دے رہے ہو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, جس کو تم لینا پسند نہیں کرتے اسے اللہ کی راہ میں مت دو. اس کے بعد ایک سوال آیا کہ کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی, اس لیے کہ زکوٰۃ وہ منحصر ہے 8 مدوں میں, 8 مد کے علاوہ 9ویں مد میں نہیں دی جا سکتی, متعین ہے. اور جو 9 مد ہے اس میں غیر مسلم کو زکوٰۃ سے دینا یہ کہیں نہیں ہے, لہذا نہیں دیا. صدقہ دیا جا سکتا ہے. سوال ہوا, صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول
ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جو اسلام نہیں لائے، غیر مسلم ہیں، تو کیا غیر مسلموں کی اعانت، امداد، مالی تعاون بطور صدقہ کی جا سکتی ہے؟ بولے آؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کتنا پیارا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہدایت ایک الگ چیز ہے، ہدایت ایک الگ چیز ہے۔ لیس علیک ھداھم، آپ ان کے سامنے ہدایت پیش کرو، وہ ہدایت قبول کریں یا نہ کریں، ولکن اللہ یہدی من، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کو صدقہ دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کی ہدایت تمہارے اوپر نہیں ہے، یعنی اگرچہ وہ ہدایت نہیں لا رہے ہیں لیکن صدقے کے مستحق ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں۔ بولے سرن بھی دے سکتے، علانیتاً بھی دے سکتے، چپ چاپ لے جا کر کے، دیکھو کسی کو بتانا نہیں، یہ اللہ کی راہ، میرے اور اللہ کے درمیان۔ کیا علانیہ طور پر بھی، اعلان کر کے اعلانیہ طور پر بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دیا جا سکتا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی دینے کا جذبہ پیدا ہو، وہ بھی دیں۔ تو صدقہ اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے، سرن بھی دیا جا سکتا ہے اور جہرن بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سود کا بیان ہے۔ سود اتنی خطرناک شے ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، تمام گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ سود ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین کتاب البیوع کے اندر لائی، روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الربا 73 بابا ایسروها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا ارز الرجل المسلم، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب البیوع۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 ابواب ہیں، 73 درجے ہیں، ان میں سب سے نچلا درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ اتنی خطرناک ہے۔ آج پوری دنیا سود کے چکر در چکر، جال در جال میں پھنسی ہوئی ہے، اور مسلمان اس جال سے دور نہیں ہے، وہ بھی بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ سود نہیں کھائیں گے مگر سود کا دھواں ضرور پہنچے گا، یعنی جو بچنا بھی چاہ رہے ہیں ان کو سود کا دھواں ضرور پہنچ رہا ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے آسیب زدہ خبتی ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ پاگل کی طرح اٹھے گا، پاگل اور آسیب زدہ خبتی، آسیب زدہ جس کے اوپر شیطان لگ گیا ہو۔ ہاں یہاں رک کر کے ایک مسئلہ جان لیا جائے، شیطان کسی آدمی کو پکڑ لیتا ہے؟ ہاں پکڑ لیتا ہے۔ اچھا پکڑ لیتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کو؟ ایسے پاگل پاگل سا ہو جاتا ہے، یا بہت ساری ایسی بیماریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا۔ تو آسیب زدہ خبتی کی طرح اٹھے گا۔ مجنو جو ہوتا ہے پاگل، وہ کبھی کبھی چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، لیکن یہ سود خور یہ چپ چاپ نہیں بیٹھا رہتا، یہ مجنونانہ حرکتیں، پاگلوں جیسی حرکتیں، پاگلوں سے زیادہ خطرناک حرکتیں کرتا ہے۔ پاگل تو ایک مرتبہ چپ چاپ بیٹھ بھی جاتا ہے، لیکن یہ دھن کی دھن میں ایسا باولا رہتا ہے، اسے بس 99 کا 100 بنانے کا چکر، نہ رات کو سوتا ہے، نہ بال بچوں کا خیال رہتا ہے، نہ کسی چیز کا، بس کیسے مال بڑھایا جائے۔ پاگل تو کبھی کبھی چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ چپ چاپ نہیں بیٹھتا، یہ آسیب زدہ خبتی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور پاگل کے پاس تو عقل نہیں ہوتی، یہ عقل ہونے کے بعد بھی بے عقلی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ فرق ہے پاگل میں اور اسے سود خور میں۔ وہ تو پاگل ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، لیکن یہ عقل رکھتے ہوئے پاگل پن بنا، یہ بنا پاگل ہے، بنا پاگل ہے۔ تو الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے چھو کر جسے خبتی بنا دیا ہو، آصف زدہ خبتی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن وہ عجیب عجیب حرکتیں کریں گے، اور ان کی ایسی حرکتوں سے پورے میدان حشر والے ان کو جان لیں گے کہ یہ سود خور ہے۔ اس قدر رسوائی، اس قدر ذلت ہوگی، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سود تو تجارت کی طرح ہے۔ ارے
سود تجارت کی طریقے سے. یہ تو ایسے ہی کہنا ہوا جیسے زنا بھی ایک مزدوری ہے, زناکاری بھی ایک مزدوری ہے. اگر کوئی فاحشہ عورت یہ کہے کہ بھئی میرے ساتھ آدمی نے زنا کیا, اس نے مجھے پیسہ دیا, تو وہ پیسہ میری مزدوری ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ سود ایک طریقے کی تجارت ہے, تو یہ تو ایسے کہنا ہوا جیسے زنا ایک مزدوری ہے. اور سود سے سختی سے روک دیا گیا ہے, اس لیے کہ معاشرے کا ناسور ہے. یہ جس ملک کے اندر آ جائے, جس سوسائٹی کے اندر ہے, پورے ملک اور سوسائٹی کو گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے. بظاہر سود خور بہت عزت, بڑے آرام اور راحت میں نظر آتا ہے, لیکن اس کی مثال بدن کے اوپر ورم کسی ہے کہ بدن پھول گیا ہے, بدن پھول گیا ہے. ظاہر ہے کہ بدن کا یہ پھولنا در حقیقت اس کی تباہی کی علامت, اس کے انتہائی بیمار ہونے کی علامت. اسی وجہ سے جھنجھلا کر کے سقراط نے کہا تھا منی ڈز ناٹ بریڈ, روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا. یہ کیسے کر رہے؟ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ بچا پڑا ہے, ایک مجبور کو میں 1 لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں, میرا وہ کیپٹل 1 لاکھ وہ محفوظ ہے, اور 10,000 روپیہ مہینہ ہم بیٹھے بیٹھے لے رہے ہیں. یہ 10,000 روپیہ آپ کس کے عوض میں لے رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وقت کے عوض میں لے رہے ہیں. وقت کے عوض میں پیسہ لینا, یہی تو سود ہے. اور تجارت, آپ نے کسی آدمی کو 1 لاکھ روپے دیے, وہ محنت کر رہا ہے, مزدوری کر, دوڑ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. تجارت ایک الگ چیز ہے, سود ایک الگ چیز ہے. یہ بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت کے پیسہ لے رہا ہے, دوسری کی محنت میں شریک ہو جا رہا ہے. اور تجارت میں محنت لگتی ہے, عقل لگتی ہے, اور تجارت میں رسک رہتا ہے. اس میں کوئی رسک ہی نہیں ہے, بیٹھے بٹھائے منافع کما رہا ہے اور اس کا کیپٹل محفوظ ہے, اور وہاں اس کا کیپٹل بھی رسک میں ہے کہ کہیں نفع تو درکنار, کہیں کیپٹل ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے. لہذا جتنے بھی سودی کاروبار ہیں سب کے سب حرام ہیں. اصول کے طور پر چند چیزیں جان لیں. 2 آدمی ہیں, 2 آدمیوں میں ایک کا فائدہ متعین ہے اور دوسرے کا متعین نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. یہ دھندا اور یہ بے اور یہ تجارت جائز نہیں ہے. ایسی تجارت جس میں ایک کا نفع متعین ہو اور دوسرے کا نفع متعین نہ ہو, حرام ہے. اسی طرح ایک کا نفع متعین اور دوسرے کا مشتبہ ہو, پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, یہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے بیع العین بالعین, قیمت بھی نقد ہو اور مبی بھی, چیز بھی نقد ہو. یہ رہی موبائل, یہ مبی ہے, اور یہ رہا 10,000 روپیہ, یہ بیع العین بالعین ہے. قیمت بھی نقد اور مبیع بھی, وہ چیز بھی نقد, یہ جائز ہے. بیع العین بالعین. ایک ہے بیع العین بالدین, یہ موبائل ہے, یہ موبائل ہے, یہ لے جا, ابھی یہ لے جا 10,000 روپیہ, پیسہ بعد میں دینا, جائز ہے. یہ بیع العین بالدین ہے. اور ایک بیع الدین بالعین ہے, یعنی پیسہ دے دے, چیز بعد میں لے جانا. جیسے ہمارے یہاں کھیتوں میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسان کو 10,000 روپیہ دے دیتے ہیں کہ جب تیری فصل پکے گی تو 10,000 میں تو ہم کو 10 من دے دینا. ایسا طے ہو جاتا ہے 10 من. یہ جائز ہے. پہلے پیسہ لے لیا گیا, کاشتکار نے پیسہ لے لیا, اور جب فصل تیار ہوتی ہے تو جو طے رہتا ہے وہ غلہ اس کو دے دیا جاتا ہے. دیکھیں اس میں پیسہ پہلے لے لیا گیا اور چیز بعد میں دی گئی, یہ بھی جائز ہے. اس کو بیع سلم کہتے ہیں, اس کو بیع سلم کہتے ہیں. لیکن اس میں 3 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ بھاؤ متعین کر لیا جائے, بھاؤ کتنا ہے, مدت متعین کر لی جائے, کتنی مدت لگے گی, اور تیسرے یہ کہ قسم کیا ہوگی, کون سا دھان ہوگا, کون سا چاول ہوگا. اس لیے کہ چاول میں بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. تو ایک تو بھاؤ متعین ہونا, قیمت متعین ہونا, اور دوسرے یہ کہ وہ قسم متعین ہونا, کس قسم کی چیز ہوگا, اور مدت متعین ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع بالتقسیط یا قسطوں میں جو چیز ملتی ہے,
اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعتین، ایک بھاؤ میں، ایک سودے میں دو سودا کرنے سے منع کیا ہے۔ اب بیع التقسیط دیکھیے، اس میں علامہ البانی کا اور علامہ ابن باز کا ذرا اختلاف دیکھیے، اور علامہ ابن باز نے جو بتایا ہے وہ سننے جیسا ہے کہ یہ چیز ہے، ابھی لے جاتے ہو تو 10,000 میں ہے، ایک مہینے میں اگر پیسہ دیتے ہو تو 12,000 روپیہ دینا پڑے گا، یہ بیع التقسیط ہے، قسطوں میں لینا، برابر۔ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ علامہ البانی کہتے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دو سودے میں، ایک سودے میں دو سودا ہے، ابھی لیتے ہو تو 10,000 روپیہ، اور اگر پیسہ ایک مہینے بعد دیتے ہو تو 12,000 روپیہ قسط میں لے رہے ہو، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ علامہ البانی کہتے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک سودے میں دو سودا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں دو سودا کرنے سے منع کیا ہے، لہذا بیع التقسیط قسطوں میں جو چیز لی جاتی ہے وہ ناجائز ہے۔ لیکن علامہ ابن باز نے کہا جائز ہے۔ کیسے؟ بیچنے والا جیسے کوئی فریج بیچ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے دیکھو ابھی یہ فریج لے جا رہے ہو تو 10,000 روپیہ دینا ہے آپ کو، اچھا نہیں ابھی نہیں ہے میرے پاس، ایک مہینے کی مہلت دو، نہیں ایک مہینے میں اگر دے رہے ہو تو 12,000، جائز ہے یہ۔ علامہ ابن باز کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اس میں ایک سودے میں دو سودا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ دوسرے والے سودے کو اوپر راضی ہو گیا ہے کہ ایک مہینے میں لے جاؤں گا اور 12,000 روپے دوں گا، یہ آخری والے سودے کو اوپر راضی ہو گیا، لہذا یہ جائز ہے۔ اب یہ ایک سودے میں دو سودا نہیں ہوا، لہذا ان کے ہاں بیع التقسیط قسطوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ جائز ہے۔ سود، آدمی مجبور ہے کہ بینک میں پیسہ ڈالے، اب بینک میں پیسہ ڈال دے، اسے کچھ سود مل رہا ہے، کچھ سود ملا، کیا کرنا اس کا؟ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اسے چھوڑا نہ جائے بلکہ اسے لے لیا جائے، لے کر کے کیا کیا جائے؟ علماء نے بتایا 3 جگہوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ایک غیر مسلم جو بہت ہی مجبور ہو اس کو دیا جا سکتا ہے، اور ایک مسلم جو بے حد مجبور ہو، جیسے بلڈ کینسر ہے یا کڈنی پلانٹیشن کا معاملہ ہے، خرچہ زیادہ ہے، تو آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں جو ضرورت مند اور مجبور ہے، اس کو دے دیں، مسلم کو بھی جو مجبور ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں آپ، اور علماء نے یہ کہا ہے کہ رفاہ عامہ بھی دے سکتے ہیں، جس سے ایک آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا، بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، نالا صاف کروا دینا، کہیں سڑک ٹوٹی ہوئی اس کو بنوا دینا، آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اسی طرح سے کہیں پانی بھر گیا ہے، راستہ خراب ہو گیا ہے، تو اس طریقے سے رفاہ عام میں سود کے اس پیسے کو دیا جا سکتا ہے۔ علماء نے کہا غیر مسلم، اسی طریقے سے مسلم مجبور، اور یہ رفاہ عام کا جو معاملہ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، سود کا بیان کرتے کرتے اللہ نے 2 قسمیں بتائی ہیں سود خوروں کی، ایک کفار ہے، ایک اسیم ہے، ایک کافر ہو جاتا ہے اور ایک گنہگار رہتا ہے۔ یہ کافر کون ہو جاتا ہے؟ جو سود کو جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے دل سے حلال سمجھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو اگر دل سے وہ حلال سمجھ رہا ہے، کافر ہو گیا ہو، تو اس کے لیے کفار استعمال کیا گیا۔ کافر نہیں، کفار بہت بڑا کافر ہے، اور سود کو حرام جان